سورہ بقرہ آیات نمبر 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو مناسککم اپنے حج کے کام کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ پھر جو کوئی آدمی مَن یقول تو کہتا ہے، ربنا اے رب ہمارے، آتنا فی الدنیا دیے ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرہ من خلاق اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان تینوں آیاتوں میں رسم جاہلیت کی اصلاح اور منع میں فضول اجتماعات کی ممانعت ذکر ہے۔ اس آیات کی شان نزول کا واقعہ یہ ہے کہ عرب زمانے جاہلیت میں عرفات و مزدلفہ اور طواف و قربانی سے فارغ ہو کر جب منع میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھے کہ شعر مشاعرے کا پروگرام منعقد کیا اور ان میں اپنے مفاخر، فخر و غرور اور اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور کارناموں کا بیان کریں۔ ان کی مجلسیں ذکر اللہ سے بالکل خالی ہوتی تھے۔ ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے افعال احرام، افعال حج کو پورا کر چکو اور منع میں قیام کرو تو وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد، باپ دادا کو یاد کرنا اور خصوصاً ان کے جھوٹے سچے مفاخر اور کارناموں کو بیان کرنا چھوڑو۔ جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو اس کی جگہ بلکہ اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کو یاد کرو اور ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ قرآن کی اس آیات نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم رواج کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ ان میں ذکر اللہ و عبادت کے جو فضائل و برکات ہے اور پھر ہاتھ نہ آئیں گے ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ علاوہ ازیں حج ایک ایسی عبادت ہے جو عموماً اس میں سفر بھی بہت لمبا ہے، اور سفر حدیث شریف میں ہے اللہ کے عذاب کا ایک حصہ ہے، اہل عیال کی جدائی بھی ہے، کاروبار کو ترک کرنے اور ہزاروں روپے اور بہت سا وقت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس میں جو حوادث کا پیش آ جانا کچھ بعید نہیں کہ آدمی باوجود کوشش کہ اپنے مقصد یا حد میں کامیاب نہ ہو سکے، جیسے 1-2 سال سے بسا اوقات بہت زیادہ لوگ یہ چاہتا تھا کہ ہم حج ادا کریں، لیکن ابھی اس ایام اس دنوں میں بہت زیادہ مشکل ہیں۔ جب
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام موانع ہٹا کر آپ کے مقصد میں کامیاب فرمایا اور فرائض حج پورے ہو گئے، تو یہ مقام شکر ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، ان اوقات کو فضول اجتماعات اور فضول کام، فضول بات میں ضائع نہ کرو۔ اہل جاہلیت ان اوقات میں اپنے باپ دادا کے تذکرے کرتے تھے جن کا کوئی نفع دین و دنیا میں نہ تھا۔ تم اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو جو نور ہی نور اور نفع ہی نفع، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ آج کل ایک مسئلہ ہے، اگرچہ مسلمانوں میں اور رسم جاہلیت تو نہیں ہے کہ شعر مشاعرے قائم کرے، اپنی باپ دادا کے تذکرے کرے، لیکن آج بھی ہزاروں مسلمانوں میں جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں و تفریحات میں صرف کرتے ہیں۔ یہ آیات ان کے لیے بھی کافی ہے، ان کے لیے بھی اس آیات میں تنبیہ ہے کہ حج کی ایام میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرو۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب پورے کر چکو مناسککم، اپنے حج کے کام، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فمن الناس، آیات کی اس حصہ میں ایک اور رسم جاہلیت کی اصلاح، دین و دنیا کی طلب میں اسلامی اعتدال۔ جس طرح جاہلیت کی دور میں یہ رسم بیہودہ تھی کہ ان مبارک ایام کو اپنے باپ دادوں کو کے تذکروں اور شعر مشاعرے میں گزارے، اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اگرچہ ایام حج میں شغل تو ذکر اللہ اور دعاؤں ہی کا رکھتے تھے، مگر ان کی تمام تر دعائیں صرف دنیاوی حاجات اور دنیا کی راحت و عزت یا دولت کے لیے ہوتی تھے، آخرت کی طرف کوئی دیان نہ ہوتا تھا۔ ان کی اصلاح کے لیے اس آیات کے آخر میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہے جو حج میں دعا بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ان کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ فریضہ حج بھی انہوں نے محض رسماً ادا کیا ہے یا دنیا میں فخر اور چاہت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ صرف دنیاوی دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیات میں اس طرح کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہماری رب دیا ہم کو دنیا، اس کے ساتھ حسنہ کا لفظ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بس یہ صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف پیسے مانگتے ہیں، صرف اور صرف اولاد مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، بنگلہ مانگتے ہیں، عہدہ مانگتے ہیں، لیکن اس میں حسنہ کی قید نہیں لگائے۔ اور جو ایمان والا ہے وہ کہتے ہیں، وہ اس طرح دعا کرے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دیا ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ دنیا میں خوبی، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ حسنہ سے مراد تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بلائیوں مراد ہے۔ مثلا دنیا کی حسنہ بدن کی صحت ہے، اہل عیال کی صحت ہے، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیاوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت و جاہت، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادت میں اخلاص کامل، سب کی سب نیکی اس میں داخل ہیں۔ علماء نے تشریح اس طرح کیا کہ دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھ کو توفیق دیے نیک اعمالوں کا، اور آخرت میں حسنہ یہ ہے کہ یا اللہ ہماری نیک اعمال قبول فرمائے اور مجھ لیے بدلہ دیے
اس نیک اعمالوں کی بدلہ میں جنت اور جنت کی لازوال نعمت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ دعا جو ہے یہ ایمان والوں کی دعا ہے کہ وہ دعا کرے، صرف اور صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا کی راحتیں دنیا کی نعمتیں نہیں مانگتے، بلکہ وہ آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ نے بھی اس لوگوں کے لیے دیا، دنیا بھی دیا اور آخرت بھی۔ الحمدللہ دین پر صرف اور صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ دین پر آخرت اور دنیا دونوں کا وعدہ ہے۔ دین والا، ایمان والا، اللہ والا لوگوں کے لیے دنیا میں بھی الحمدللہ سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، برکات ہے، فیضات ہے۔ اسی طرح قبر میں بھی ان کے لیے آرام ہے، آخرت میں بھی ان کو کامیاب ہے۔ دیکھو جی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ، جیسے تم یاد کرتے تھے، آباءکم، اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، دیا ہم کو دنیا میں، بس صرف دنیا مانگتے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ وما لہ فی الآخرہ، اللہ نے فرمایا اور اس کے لیے آخرت میں من خلاق، کچھ حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول، اور کوئی ان میں کہتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، دیا ہم کو دنیا میں، حسنہ، خوبی، حسنہ سے مراد نیکی کی توفیق، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں خوبی، یعنی اس پر بدلہ اور نعمت اور جنت، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعاؤں میں یہ دعا زیادہ پڑھے ہیں۔ اس وجہ سے علماء نے عوام لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ نماز میں بھی یہ دعا پڑھیں۔ یہ بہت جامع دعا، دنیا اور آخرت کی نفع کے لیے اور کامیابی کے لیے یہ بہت جامع دعا ہے۔ اولئک لہم نصیب، اللہ نے فرمایا ایسا لوگ جو دنیا میں نیکی کی توفیق مانگتے اور آخرت میں اس کا بدلہ، انہی لوگوں کے لیے ہے نصیب، حصہ، مما کسبوا، اپنی کمائی سے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔